اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قابل احترام بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام کو اشرف المخلوقات میں سے پیدا کیا، جو اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی ساتھی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں. وہ اللہ بے نیاز ہے، سخی ہے، غنی ہے، اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے. اللہ رب العالمین کی مختصر سی حمد و ثنا کے بعد ان گنت و لا تعداد درود و سلام نازل ہو شفیع المذنبین، خاتم النبیین، سید المرسلین، رحمت للعالمین، آمینہ کے در یتیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور رب العالمین کی بے انتہا رحمتیں، سلامتیں نازل ہوں صحابہ و صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مقدس جماعت پر، ائمہ، سلف صالحین، مجتہدین، فقہاء اعظام و محدثین پر. حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین کا اس بات پر بھی بے انتہا شکر و احسان ہے کہ ابھی اللہ نے ہمیں عید قربان سے فارغ کیا ہے. ہم میں سے بہت سارے بھائیوں کو قربانی کی توفیق بخشی، بہت سارے بھائیوں کو تکبیرات پڑھنے کی توفیق بخشی،
اور اسی طرح عشرہ ذی الحجہ جو 10 دن ذی الحجہ کے ابتدائی دن ہیں، ان دنوں میں روزے رکھنے کی بھی بعض کو اللہ نے توفیق بخشی۔ تو یہ جو ساری توفیقیں ہیں یہ صرف اور صرف میرے مالک کی جانب سے ہے، اللہ کی جانب سے ہے۔ اگر اللہ کی توفیق نہیں ہوتی تو ہم نہ کوئی عبادت کر پاتے، نہ کوئی روزہ رکھ سکتے، نہ ہی کوئی عمل صالح کرتے۔ جو کچھ کام ہم کرتے ہیں وہ رب العالمین کی توفیق سے کرتے ہیں۔ تو اللہ کی اس توفیق پر مجھے اور آپ کو سب سے پہلے شکر گزاری کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اتنی بہترین توفیق سے نوازا۔ پھر اس کے بعد جو دوسرا کام ہمیں کرنے کا ہے وہ یہ کہ ان نیکیوں کی قبولیت کی فکر، جو کچھ ہم نے نیک اعمال کیے ہیں ان نیکیوں کی قبولیت کے بارے میں ہمارے اندر فکر ہونا چاہیے۔ دیکھیے، مومن کی ایک بہترین مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کی، مومن کی ایک بہترین صفت اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی کہ مومن جو کچھ نیک عمل کرتا ہے، نیک عمل کرنے کے بعد اس کی قبولیت کی فکر کرتا ہے، اور نیک عمل کر کے ایسے ہی جو چھوڑ دیتا ہے، اس کی قبولیت کی فکر نہیں کرتا، تو پھر وہ آدمی مکمل عمل کرنے والا نہیں ہے۔ عمل اسی وقت مکمل ہوتا ہے جب وہ عمل کیا جائے، کرنے کے بعد اس کی قبولیت کی امید بھی رکھی جائے، فکر کی جائے، تبھی عمل مکمل ہوتا ہے۔ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں قربانی کرنا ایک مکمل عمل ہے؟ نہیں، قربانی کرنا اور اس کے بعد اس کی قبولیت کی فکر کرنا یہ مکمل عمل ہے۔ جیسا کہ سلف صالحین کے اندر پایا جاتا تھا، انبیاء میں یہ صفت پائی جاتی تھی، اولیاء میں یہ صفت پائی جاتی تھی، لہذا آج اس کی انتہائی اہم ضرورت ہے۔ ہم بہت سارے نیک اعمال تو کر رہے ہیں لیکن اس کی قبولیت کی فکر ہم میں نہیں ہے، اس کی قبولیت کی فکر ہونا چاہیے۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ المؤمنون سورہ نمبر 3 پارہ نمبر 18 آیت نمبر 60 پڑھی ہے۔ اس مختصر سی آیت میں اللہ رب العالمین نے ایک بہترین طبقے کا تذکرہ فرما رہا ہے، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجیلۃ انہم الی ربہم راجعون۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، جو کچھ دیتے ہیں، دینے کے بعد ان کے دل کپکپاتے ہیں، ان کے دلوں میں لرزہ طاری ہوتا ہے، ان کے دل اللہ سے ڈرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی جانب لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں مومنوں کی یہ بہترین صفت بیان فرمائی ہے، جو کچھ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، خرچ کرنے کے بعد بھی ان کے دلوں میں ڈر اللہ کا پیدا رہتا ہے، ان کے دلوں میں اللہ کی یعنی جو خوف الہی ہے وہ بسی رہتی ہے۔ مومن کبھی نیک عمل کرنے کے بعد آزاد نہیں ہو سکتا۔ جیسے آج بہت سارے بھائی قربانی کے بہانے سنت ابراہیمی کو زندہ کرتے ہیں، سنت رسول کو چھانٹ دیتے ہیں، یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ جیسا کہ سنت ابراہیمی قربانی کر رہے ہیں، قربانی کے ساتھ ساتھ داڑیاں مڑا کر سنت محمدی کو چھانٹ کر یہ ثبوت پیش کر رہے ہیں کہ سنت ابراہیمی تو ہم زندہ کر رہے ہیں، لیکن جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور دیگر سارے انبیاء کی سنت ہے، اس سنت کو ہم کیا ہے اس کا خاتمہ کر رہے ہیں۔ یہ مومن کی شان نہیں ہے، مومن کی پہچان نہیں ہے۔ مومن کی شان اور پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ جو کچھ نیک عمل کرتا ہے اس کے بعد اس کی فکر بھی کرتا ہے، قبول ہونے کی فکر کرتا ہے۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ نیک اعمال کے کرنے کی فکر اپنے اندر ہونی چاہیے، لیکن اس سے بھی زیادہ اس کی قبولیت کی فکر ہونی چاہیے۔ ایک آدمی یعنی پورا دن محنت کر کے ایک نماز اگر پڑھتا ہے اور وہ نماز پڑھنے کے بعد غفلت و لاپرواہی کا شکار ہو جائے اور اس کی نماز قبول ہی نہ ہو، تو پھر اس کا نماز پڑھنا کیا فائدہ اس کو پہنچا سکتا ہے؟ لہذا سلف صالحین صرف عمل صالح نہیں کرتے تھے بلکہ اس کے بعد اس کی قبولیت کی فکر اپنے اندر رکھتے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کرتے تھے۔
اے اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما، اے اللہ ہماری اس نیکی کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، اے اللہ ہماری قربانیوں کو قبول فرما۔ اس طرح ہمیں بھی دعائیں کرنے کی ضرورت ہے۔ مرد و خواتین کے لیے آج کے جمعہ میں یہ انتہائی اہم پیغام ہے کہ جو کچھ ہم نے عشرے ذی الحجہ میں عبادتیں کی ہیں، جو کچھ ہم ایام التشریق میں اور یوم النحر میں جو قربانیاں کی ہیں، ان کی قبولیت کی فکر کریں اور اللہ سے دعائیں کریں۔ انشاءاللہ ہماری قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی، لیکن دعا کرنا چاہیے۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ عمل کر لیے تو اللہ قبول کرنے والا ہے، تو پھر دعا کی کیا ضرورت ہے؟ دعا کرنے کی، قبولیت کی دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم انتہائی ضروری چیز ہے انسان کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی بندہ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کا فضل و کرم اس کے ساتھ کیوں نہ ہو۔ اللہ کا فضل و کرم اس کے ساتھ ہو تبھی بندہ جنت میں داخل ہوگا، اس کے اعمال بھی اس کو ساتھ نہیں دیں گے۔ وہ جو نیک اعمال کرتا ہے وہ نیک اعمال کی بنیاد پر بھی جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ اللہ کا فضل و کرم اس کے ساتھ نہ ہو۔ صحابہ جو علم کی حرص رکھنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا عمل بھی آپ کو ساتھ نہیں دے گا؟ کیا آپ بھی اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے تب تک کہ اللہ کا فضل و کرم آپ پر نہیں ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، میں بھی اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ میرے رب کا فضل میرے اوپر نہ ہو۔ معلوم یہ ہوا کسی انسان کے نیک اعمال بھی اس کے لیے اس وقت تک فائدہ مند نہیں ہوں گے جب تک کہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم اس پر نہیں ہوگا۔ اور اللہ رب العالمین کا فضل و کرم کیسے انسان کو نصیب ہوتا ہے؟ ایسے ہی اعمال کی وجہ سے، یعنی نیک کام کیے کرنے کے بعد اللہ کا ڈر اپنے دل میں ہے، اللہ سے امید اپنے دل میں ہے، اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں اے اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما، ہمارے اس عمل کو قبول فرما، تو تب جا کر اللہ کا فضل و کرم ہمیں نصیب ہوتا ہے۔ تو حاضرین، معلوم یہ ہو رہا ہے کہ نیکی کرنے کے بعد اس کی قبولیت کی فکر ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ہم نے ابھی زندہ کیا ہے، جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں، ابھی قربانیوں سے، دیگر عبادتوں سے فارغ ہو کر نکلے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ کو ہم ابھی دہرا کر نکلے ہیں۔ انہی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں ایک بہترین واقعہ ملتا ہے جس کو اللہ نے سورۃ البقرہ کی زینت بنایا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یعنی یاد کرو اس پل کو جس پر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے ہیں، اینٹ پر اینٹ، پتھر پر پتھر رکھے جا رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے پروردگارا ہمارے اس عمل کو تو قبول فرما، تو انتہائی بہترین سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کتنی پیاری دعا! کیا خانہ کعبہ بنانا کوئی معمولی عمل ہے؟ بیت اللہ، اللہ کا گھر بنانا کوئی معمولی عمل ہے؟ اور بنانے والے کون ہیں؟ خلیل الرحمن، رحمان کے خلیل ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اور اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں۔ کوئی شک باقی ہے یہاں پر کہ یہ عمل قبول نہیں ہوگا؟ اس طرح کوئی شک باقی ہے؟ کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ بنانے والے ابراہیم علیہ السلام ہیں، جس کا گھر بنایا جا رہا ہے وہ اللہ کا گھر ہے۔ اس کے باوجود دعا کیوں کی جا رہی ہے؟ دعا اسی لیے کی جا رہی ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کی امید، اللہ سے جو امید ہمارے دلوں میں ہونی تھی وہ آج باقی نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب بھی کوئی نیک عمل کرے اللہ سے یہ دعا فرمائے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اور حاجی لوگ جب حج کے لیے جا رہے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے لوگ جا رہے ہیں، صفا و مروہ کے درمیان دوڑ لگانے کا جو مسئلہ ہے، گرین سگنل کے پاس وہ جب دوڑ لگا رہے ہیں، یہی دعا پڑھنا مسنون ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ کیوں؟ اس لیے کہ حج کرنا کافی نہیں ہے، عمرہ کرنا کافی نہیں ہے،
ضرورت اس بات کی ہے وہ حج اور عمرہ قبول ہونے کی دعا اللہ سے کرنا ہے. تو اتنی بڑی عبادتوں کے ساتھ اللہ نے اس چیز کو جوڑ کر رکھا ہے, تو ہم قربانیاں کرنے کے بعد کیسے غافل اور لاپرواہ ہو سکتے ہیں, کیسے سست ہو سکتے ہیں؟ اللہ سے دعائیں کرتے رہیں, اے اللہ ہماری قربانیوں کو قبول فرما, ہماری تکبیرات کو قبول فرما, ہم نے جو کچھ نیکیاں کی ہیں اس کو قبول فرما. ایسا دعا کرنے والا بندہ مومن ہے, مومن. ابھی میں نے سورۃ المؤمنون کی جو آیت بیان کی, ان میں اس آیت میں ایسے ہی لوگوں کی اللہ تعریف بیان کر رہا ہے. لہذا ہمیں تعریف اللہ کی, جو اللہ نے جن کی تعریف کی ہے ان کے صفوں میں ہمیں شامل ہونا ہے, کیونکہ وہ بندے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتے ہیں جن کی تعریف اللہ رب العالمین نے بیان کی ہو. تو لہذا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے یہ مثال مل رہی ہے. اسی طرح سید المرسلین امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ پڑھ کر دیکھیں, کئی واقعات آپ کو ملیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیک عمل کر رہے ہیں, کرنے کے بعد اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں. ان سارے اعمال کو, ان سارے واقعات کو آپ کے سامنے مختصر وقت میں رکھنا یہ ناممکن بات ہے, لیکن ایک مثال آپ کے سامنے رکھوں گا جس سے ابھی ابھی ہم فارغ ہوئے ہیں. عید الاضحیٰ, نماز عید کے بعد جو قربانیاں ہم نے کی, جانور ذبح کرنے سے پہلے جو دعا ہم نے پڑھی ہے, بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانور ذبح تو کرتے تھے, لیکن ساتھ میں کیا کہتے تھے؟ اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی, اللہم تقبل منی, اے اللہ اس ذبیحہ کو, اس قربانی کو میری جانب سے تو قبول فرما اور میرے گھر والوں کی جانب سے قبول فرما. اللہ کے نبی ہیں, وقت کے امام ہیں, نبی ہیں اور انبیاء ہیں, انبیاء کے سردار ہیں, سارے نبیوں کے سردار ہیں. کیا ہمیں اس بات پر کوئی شک کی گنجائش باقی رہے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل قبول نہیں ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اسی لیے, کوئی شک نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل, دیکھیے یقین مانیے, نبی کا جو عمل ہوتا ہے وہ افضل عمل ہوتا ہے, اور نبی کا کوئی عمل مسترد نہیں ہوتا, یعنی کوئی عمل ناقابل قبول نہیں ہوتا, بلکہ نبی کا ہر عمل قابل قبول ہوتا ہے. نبی کی ہر بات سچی ہوتی ہے, نبی کی ہر بات پیغام ہوتی ہے, وحی ہوتی ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانور ذبح کر رہے ہیں تو دعا کر رہے ہیں, اللہم تقبل منی, اے اللہ اس قربانی کو میری جانب سے قبول فرما اور میرے گھر والوں کی جانب سے قبول فرما. کیا ضرورت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا مانگنے کی؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ قربانی کرنے کے بعد بندہ دعا کرتا رہے, اے اللہ ان نیکیوں کو اللہ ہمارے لیے تو قبول فرما. اس بات کی دعا اور اس بات کی فکر یہ مومن کی شان اور پہچان ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جب یہ مثال ملی, صحابہ کی زندگی میں آپ دیکھ لیں, سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں میں آپ کو اس طرح کے واقعات بے شمار ملیں گے کہ عمل کے بعد اس کی قبولیت کی فکر صحابہ میں ہوا کرتی تھی. چھوٹے چھوٹے اعمال, بڑے نہیں, بڑے اعمال تو چھوڑیے, چھوٹے چھوٹی نیکیوں کے اوپر بھی وہ کتنے فکر مند ہوا کرتے تھے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت آپ پڑھیں گے, معلوم ہوگا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, گھر کے دروازے پر ایک سائل آیا, دستک دینے لگا اور سوال کرنے لگا, بھیک مانگنے لگا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو حکم دیتے کہ جاؤ اسے ایک دینار دو, آتی ہی دینار, اسے ایک دینار دو. بیٹا جا کر اس کو دینار دیا. دینے کے بعد بیٹا باپ کے حق میں دعا کر رہا ہے, اللہم تقبل منکا یا ابا, اے اللہ میرے اس باپ کے عمل کو تو قبول فرما, اے ابا جان آپ کے اس عمل کو اللہ قبول فرمائے. بیٹا دعا دے رہا ہے. تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ اگر اس ایک دینار کو قبول فرما لے اور اس بات کا مجھے یقین ہو جائے تو دنیا اور وما فیہا سے مجھے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. دنیا اور دنیا کی ناز و نعمتیں, دنیا اور دنیا کے خزانوں سے بہتر میرے لیے یہ بات ہوگی کہ اللہ میرا ایک دینار قبول کر لیا. کتنا احساس ہے, عمل کی قبولیت کی کتنی فکر ہے. اور یہ عبداللہ بن عمر کوئی معمولی صحابی نہیں ہے, جلیل القدر صحابی ہیں, بڑے صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے, فقیہ امت ہیں, محدث عظیم ہیں,
بہت ساری روایتیں بیان کرنے والے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ عمل ہے۔ تو اسی طرح فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک واقعہ ملتا ہے۔ فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے زندگی بھر جو نمازیں پڑھی ہیں، اگر مجھے اس بات پر یقین ہو جائے کہ میری ایک وقت کی نماز، یعنی میری 2 رکعت نمازیں اللہ کے پاس قبول ہو گئی ہیں، اس بات کی اگر مجھے یقین ہو جائے تو پھر دنیا اور دنیا کی نعمتوں سے بہتر مجھے یہی چیز ہوگی۔ یعنی اس طرح فکر ان کے اندر ہوا کرتی تھی۔ لہذا عمل کرنے کے بعد، نیک کام کرنے کے بعد اس کے قبولیت کی فکر ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اگر آدمی دعا نہیں کرتا ہے تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ قبولیت کی فکر نہیں کرتا ہے تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا سب سے پہلا نقصان یہ ہوگا کہ اس انسان کے دل میں سستی پیدا ہو جاتی ہے، یعنی وہ آدمی کاہل ہو جاتا ہے، نیکیوں کی تمیز اس کے اندر نہیں رہتی، بس بطور رسم وہ ادا کرنا ہے ادا کرے گا۔ اور یہی چیز ہمارے درمیان آج ہو رہی ہے۔ کتنے مسلمان بھائی ایسے ہیں جو قربانی کو قربانی نیکی سمجھ کر نہیں کرتے ہیں، بلکہ اپنے آپ کو اسلام کے دائرے میں رکھنے کے لیے کر رہے ہیں، جبکہ وہ نماز پڑھے یا نہ پڑھے، جبکہ وہ روزہ رکھے یا نہ رکھے، لیکن قربانی کر کے سارے محلے والوں کے سامنے یہ جتلاتا ہے کہ بھائی میں بھی تمہارے جیسا مسلمان ہوں۔ حالانکہ قربانی کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں تھی۔ کیا اللہ تعالیٰ اس کی قربانی کا محتاج ہے؟ نہیں ہے، نعوذ باللہ، قطعاً نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی بہت سارے مسلمان بھائی قربانی کو نیکی سمجھ کر نہیں کر رہے ہیں، رسم و رواج کے طور پر مسلمانوں کا ایک عمل ہے تو وہ عمل سمجھ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے دلوں میں نیکی کی اہمیت گھٹ جاتی ہے۔ سب سے پہلا نقصان یہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اگر عمل کی قبولیت کی فکر نہ ہو تو دوسرا نقصان اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہ کم تر لوگوں میں شمار کیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ڈرنے والے متقی بندوں کا عمل ہی قبول کرتا ہے۔ اب یہ بندے کے دل میں نہ اللہ کا تقوی ہے، نہ اللہ سے پرہیزگاری ہے، نہ یہ عابد زاہد ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہے، صرف بطور رسم و کام کر رہا ہے، تو پھر اللہ کی نظر میں اس کی اہمیت کیسے بڑھے گی؟ جبکہ حکم یہ دیا جا رہا ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ آپ کہہ دیجئے میری نماز، میرا جینا، میرا مرنا، میری قربانی اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو کیا آج مسلمان یہ عقیدہ رکھ کر قربانی کر رہا ہے؟ نہیں، الا ماشاء اللہ، بہت کم مسلمان ایسے ہیں جو ان باتوں پر ایمان رکھ کر قربانی کرتے ہیں۔ لیکن ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ جو نیکی ہم کر رہے ہیں اس کو بیکار جانے نہ دیں، اس کو ضائع ہونے نہ دیں، اللہ کی بارگاہ میں اس کی فکر کریں اور اس کی دعا بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ وہ دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم انہم الی ربہم راجعون وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، کہ جو لوگ اللہ کے راہ میں دیتے ہیں، جو کچھ دیتے ہیں، دینے کے باوجود ان کے دلوں میں کپکپاہٹ ہوتی ہے۔ اس آیت کی ضمن میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جامع ترمذی کی ایک روایت بیان کر رہے ہیں اپنی تفسیر ابن کثیر میں۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہی ہیں کہ اے میرے سرتاج، یہ کن لوگوں کا اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہا ہے، کن لوگوں کے بارے میں اللہ بیان کر رہا ہے کہ دینے کے باوجود ان کے دل کپکپاتے ہیں، دینے کے باوجود ان کے دل ڈرے رہتے ہیں؟ کن لوگوں کے بارے میں؟ کیا وہ لوگ شرابی ہیں؟ کیا وہ لوگ زانی ہیں؟ کیا وہ لوگ چوری کرنے والے ہیں؟ کیونکہ چور ہی چوری کا مال دے گا تو پھر دل میں ڈر رہے گا۔ زنا کرنے والا آدمی زنا کر کے آیا اور مال خرچ کیا اللہ کے راہ میں تو دل میں ڈر رہے گا۔ اس لیے اس طرح کا سوال کیا جا رہا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں کیا کہتے ہیں؟ نہیں، وہ لوگ نہ چوری کرنے والے ہیں، نہ زنا کرنے والے ہیں، اور نہ ہی اس طرح کا کوئی کام کرنے والے ہیں، شراب پینے والے، بلکہ وہ لوگ نمازوں کی پابندی کرنے والے ہیں، وہ لوگ روزے رکھنے والے ہیں، اور وہ لوگ صدقہ و خیرات کرنے والے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ روزہ رکھنے والے، صدقہ و خیرات کرنے والے، نماز پڑھنے والے زیادہ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اتنی محنت کے باوجود اگر ان کا عمل قابل قبول نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ؟
کیا فائدہ؟ اسی طرح ایک روایت ملتی ہے، ایک شخص کو اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا، مسند احمد کی روایت ہے اور صحیح روایت، اللہ کی بارگاہ میں اس کو لایا جائے گا جس کے پاس 60 برس کی عبادتیں ہوں گی، 60 برس کی نمازیں ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ 60 سال کی 60 سموتسرالو، ہاں 60 سال کی نمازیں اس کے ساتھ ہوں گی، لیکن اللہ ایک نماز بھی اس کی قبول نہیں کرے گا۔ بندہ پوچھے گا حیران پریشان شزدر ہو کر کہ میں نے اتنے سال نمازیں پڑھ کر آیا، اللہ تو نے میری نماز ایک نماز قبول نہیں کی؟ تو اس وقت کہا جائے گا جواب میں کہ تیرا سجدہ صحیح تھا تو رکوع صحیح نہیں تھا، تیرا رکوع صحیح تھا تو سجدہ صحیح نہیں تھا، اس لیے 60 سال کی نمازیں قابل قبول نہیں ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں آج؟ 15-20 ہزار 25 ہزار کا بکرا ذبح کر لیے تو ہمارا سینہ اتنا چوڑا ہو جاتا ہے کہ درزی بھی ہمارے کپڑے کا ماپ لیتے ہوئے ڈرتا ہے کہ نہیں؟ ہو رہا ہے ایسا، یقیناً ہو رہا ہے۔ اور محلے میں سب سے بڑا مہنگا بکرا کس کا ہے؟ وہی محلے کا بڑا آدمی ہے، اور اگلے سال تک اس کو 2-4 سلام زیادہ کریں گے لوگ۔ یہ جو حقیقت ہو رہی ہے، یہ سارا حقیقی پس منظر ہمارے سامنے ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عبادت کرنے کے بعد سینوں کو چوڑے کرنا یہ مومن کی شان اور پہچان نہیں ہے، بلکہ اس کی پہچان تو یہ ہے کہ عبادت کرنے کے بعد وہ اللہ کی بارگاہ میں روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اللہ میری اس عبادت کو قبول کر لے، میری اس نیکی کو قبول کر لے۔ اس طرح مومنوں کی یہ پہچان ہوتی ہے۔ تو آج کے خطبہ جمعہ میں یہی پیغام آپ مرد و خواتین کے سامنے رکھا جا رہا ہے کہ قربانی ہی نہیں بلکہ کوئی بھی نیک عمل، نماز ہے، روزہ ہے، آپ کا 1 روپیہ بھی صدقہ کیا جانا ہے تو یہ سارے اعمال کے بعد آپ فوراً اللہ سے دعا کریں، اللہ ہماری اس نیکی کو قبول فرما، فوراً ندامت کے شکار ہو جائیں، یعنی نادم ہو جائیں، اللہ کے سامنے شرمندہ ہو جائیں، اے اللہ میں نے اپنے لیے یہ ذخیرہ آخرت کرنا یعنی یہ صدقہ میرے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے، تو میرے لیے اس عبادت کو قبول فرما۔ تو یہی آج کے خطبہ جمعہ کا پیغام ہے۔ تو میرے بھائیو، خلاصہ کلام یہ ہے، ابھی ہم آزاد نہیں ہوئے ہیں۔ بندہ مومن اپنی زندگی میں رب کی عبادت سے کبھی آزاد نہیں ہو سکتا، کبھی آزاد نہیں ہو سکتا، اور اس کو عبادت اس وقت تک کرنا ہے جب تک کہ اسے موت نہ آ جائے۔ فسبح بحمد ربک، یعنی اللہ رب العالمین کی تسبیح و تحمید بیان کرتے رہیں، کب تک؟ حتی یاتیک الیقین، جب تک کہ اسے موت نہ آ جائے، یقین نہ آ جائے۔ تو ہم ایک عید منا لیے تو اگلی عید تک ہم آزاد سمجھتے ہیں، نہیں، یہ آزادی نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد تو اور زیادہ عبادتیں کرنا ہے۔ تو بہرکیف خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے قربانیاں کی ہیں، جو کچھ نیکیاں کیے ہیں، اس کی قبولیت کی فکر یہ مومن کی پہچان ہوتی ہے، اور ہمیں یہ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہماری ان نیکیوں کو قبول فرمائے، اور ان عبادتوں کو، ان نیکیوں کو اللہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، ذخیرہ آخرت بنائے، آخرت کا توشہ بنائے۔ اللہ تعالی ہماری اولاد کو، ہمیں، ہماری نسلوں کو توحید پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم میں جو بیمار بیٹھے ہوئے ہیں، ہر چھوٹی بڑی بیماریوں سے اللہ نجات عطا فرمائے، مکمل شفا یابی نصیب فرمائے، اور جو قرضوں میں گھیرے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان قرضوں سے نجات پانے کے بہترین اسباب فراہم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں فرمائے، ہمارے حق میں خیر و بھلائی کے فیصلے فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو پریشان حال ہیں، مصیبت زدہ ہیں، اللہ انہیں پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، آفتوں سے آزاد فرمائے۔ جو بے چین ہیں اور اطمینان کی زندگی کے لیے ترس رہے ہیں، اللہ ہم تمام کو دنیا اور آخرت میں اطمینان والی، راحت بھری، عمدہ، کامیاب ترین زندگی نصیب فرمائے۔ اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے، توحید کی زمینوں کی اللہ حفاظت فرمائے، اللہ مظلومین کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، عورتوں کی عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، بچوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو بہترین مستقبل عطا فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں خوش قسمت، نیک و صالح، فرما بردار اولاد عطا فرمائے، اور جو صاحب اولاد ہیں اولاد کے درمیان انصاف کرنے والے ماں باپ انہیں بنائے۔
اللہ تعالی ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اللہ ہمارے لیے مطیع و فرما بردار بنائے، اللہ ہمارے بچوں کو با اخلاق سنجیدہ طبیعت والا اور توحید پرست بنائے، اللہ رب العالمین ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے، درگزر فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، مزید نیک کام کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ صحابہ و صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مقدس جماعت پر اپنی بے انتہا رحمتیں سلامتیں نازل فرمائے، اللہ سلف صالحین پر، محدثین پر، فقہاء اعظام پر، سب پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں دنیا میں رکھے حالت ایمان میں رکھے، جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما توفیقی الا باللہ۔